ویلکم بیک ناظرین. تو یہ بتائیے فاطمی صاحب اور شیخ صاحب کہ یہ جو ایشو ہے لا کا، قانون کا جو ایشو ہے، اس پہ کچھ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اس میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی لانا چاہیے. اس میں ہمارے لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اور ہم دوسرے ملکوں سے بھی کنسلٹ کریں. ملیشیا بہت اچھا ایگزامپل ہے کیونکہ مسلم کنٹریز ہیں، ان کے ہاں بھی بڑی سیریس پرابلمز 50s میں. ٹرکی از اندر گڈ ایگزامپل کیونکہ ٹرکی میں بھی اس قسم کے پرابلمز ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. ایجپٹ از اندر ایگزامپل. ہمیں امریکہ کی پیٹرٹ ایکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو ہمارے جیسے ملک ہیں ود دا سیم کلچرل اینڈ ریلیجیس بیک گراؤنڈ، کہ آپ کو لا کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا. آپ کے CRPC جو ہے، جو 1888 میں، وہ ہینڈل نہیں کر سکتا ہے یہ ٹیررزم. حالانکہ اینٹی ٹیررسٹ لاز بھی تو بنے ہیں شیخ صاحب، اور مگر اس میں آپ دیکھیں نا اس کے نتائج کیا نکلے. جب پچھلے دور میں نواز شریف صاحب نے بنایا، اس میں 7 سال قید ہو گیا کہ کلاشنکوف نکل آئی. لیکن وہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے ہمارے اتنے بھائی ہیں جو بند ہیں اندر بغیر کسی اور کیس کے. ہمیں دیکھیں نا، ہمارے حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں اس قدر خراب ہیں کہ باہر کے لوگوں کو فکر ہے کہ جنرل مائک کرسٹل اس کو ایئر فورس 1 میں جب وہ یورپ جا رہا تھا اوباما، اور پاکستان کی اور افغانستان کی سچویشن پہ ملنے کے لیے، وہ اس کو ایئر فورس 1 میں بیٹھ کر ملا اور اس کو بریف کیا. ساری دنیا میں اس کی خبریں اور فوٹویں لگی. لیکن ہم جو ہیں، ہمیں میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے کہ ہم جا رہے ہیں گڑھے کی جانب اور کہہ رہے ہیں کہ ہم راہ راست پہ جا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں کوئی اور نہیں سوچ رہا. ہم پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، حادثاتی ہیں. ہمارا وی این نہیں، اس ملک کا قحط ہے کہ یہاں لیڈرشپ کا قحط ہے. یہاں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو قوم کو کہے لیٹس کم، ویل سیو دس کنٹری، ویل ڈائی ٹوگیدر، ویل لیو ٹوگیدر. ہم بچائیں گے اس ملک کو. لیکن ان کے انٹرسٹ جو ہے غیر ملکی آقاؤں کے آگے یہ ایسے دبے بیٹھے ہیں، دبکے بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوئے، کیا چیز ہے اقتدار؟ اقتدار چلے جائے. کہتے تو ہیں کہ ہم ملک کو بچائیں گے، لیکن وہ جو بات چیت ہے اس کو پالیسی میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ گروپ ایڈیٹر نیوز کے شاہین سبائی صاحب، ابھی رابطہ نہیں ہوا ناظرین، جیسے ہوتا ہے ان سے بھی بات کریں گے. ایکسٹرنل اینگل پہ آنا چاہتے ہیں ہم، اب پروگرام ختم ہونے والا ہے. یہ بتائیے کہ جو ابھی ہلری کلنٹن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ان کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان کو یہ اس اٹیک کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، کہ اس کی جو سالمیت ہے اس کو ایک خطرہ ہے. وہ تو ایک اپنی جگہ بات ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ حالانکہ 20 گھنٹے یہ لوگ نے کنٹرول کیا رہا، آپریشن جاری رہا، اور ان کا جو دہشت گرد تھے ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا آبجیکٹو تھا وہ تو اچیو نہیں کر پائے نا. یعنی کہ ان کا آبجیکٹو تھا کہ دھاوا بولتے GHQ میں بڑا ایک بہت کریٹ کرتے. دیکھیں آپ ہیلری کلنٹن کے بیان کو اتنا سادہ نہ لیں. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے چند دنوں کے بعد یہ باتیں زندہ ہو جائیں گی کہ جناب یہ تو ہماری جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے وہ ہی انسیف ہیں. حالانکہ ہمارا اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے اور ٹھیک ہے، لیکن اس پہ باتیں ضرور ہوں گی اب، اور اس پہ باتیں کرنے کے لیے ان کو ایک موقع ملا ہے یہ. اور ہمیں ساری قوم کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بھئی یہ کوئی اتنا بڑا، اتنا جس کا ویسٹرن میڈیا اس کو پیش کر رہا ہے اس وقت، 2 چیک پوسٹوں پہ اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ جس کو انٹرنیشنلی بڑے عجیب شکل میں پیش کیا جائے. لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے فاطمی صاحب، ہلری کلنٹن نے، کہ نیوکلیئر جو ویپنز ہیں پاکستان کی انسٹالیشنز ہیں، دے آر ان گڈ ہینڈ، سیف ہینڈز. وہ تو صحیح ہے، مگر یہ امریکہ اسی قسم کے ویرینگ اسٹیٹمنٹس دیتا ہے. شیخ صاحب کی بات کو ڈسمس نہ کیا جائے. پہلے یہ ہوگا کہ پہلے کانگریس سے یہ شروع ہوگا، میڈیا سے شروع ہوگا کہ دیکھیں ہم تو پچھلے 5 سال سے کہہ رہے ہیں، یہ ایک واقعے نے اس کو پروف کر دیا کہ ان ایڈیکویٹ ہے، تو ہم ان کی ہیلپ کریں اس سیکشن میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے وقت میں کچھ لوگ بھی ہمارے بھیجے گئے تھے، $100 ملین بھی آپ کو یاد ہے نا، کہ انہانس سیکیورٹی کیا جائے، اور انہوں نے اسپیشل کیز وغیرہ بھی دینے کی ہم پر کوشش کی جو ہم نے نہیں ایکسپٹ کیا. اس کو بڑا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، مگر اس کو پازیٹیولی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، انٹرنلی بائی یونائٹڈ اپروچ، اور ایکسٹرنلی اب امریکہ سے ہم کہیں کہ بھائی آپ سے جو ہم مانگ رہے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ، وہ آپ ہمیں دیں. ناظرین، ہمارے ساتھ شاہین سبائی صاحب لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہین، ویلکم ٹو دا پروگرام. جی تھینک یو نسیم. یہ بتائیے شاہین سبائی صاحب کہ آپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں جو بین الاقوامی سطح پر اور خاص طور پہ امریکہ سے رد عمل آیا ہے اس آپریشن کا، جو جوابی پاکستانی آرمی کی، پاکستان اسٹیٹ کی، پاکستان گورنمنٹ کی رسپانس تھی، تو اس رسپانس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ رسپانس تو ظاہر ہے آبویس ہے کہ ایک سینٹر آپ کا جو ہے آرمی کا GHQ جو اپنے آپ کو خود پوری طرح یعنی ڈیفینڈ کرنے کے قابل ہونا چاہیے، وہاں اگر اٹیک ہوتا ہے تو پھر کویسچنز تو پورے نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ریز ہوتے ہیں کہ بھئی اگر یہ اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتے تو پورے ملک کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے. لیکن یہ بات نہیں ہے. جو ابھی ڈسکشن آپ کا ہو رہا تھا میں سن رہا تھا، کافی لمبا ڈسکشن تھا، اور اس میں سب یہی بات کر رہے تھے کہ جی سب کو مل کے ایک کنسنسس بنانا چاہیے، ایک یونٹی ہونی چاہیے. بیسک بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو اگر سمجھنے کے لیے قاصر ہے، یعنی دے کی ناٹ، ان کی کیپیسٹی اگر نہیں ہے کہ یہ بات سمجھیں کہ یہ یونٹی کس طرح پیدا کی جائے گی، کریڈیبلٹی نہیں ہوگی وہاں پہ، تو یہ ساری لوگ کس طرح یقین کریں گے ان کی بات پہ، اور لوگ پھر کس طرح ان کو فالو کریں گے، اور لوگ کس طرح ان کے پیچھے جائیں گے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے لڑا جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام جو ایگو پرابلمز ہیں ان کو چھوڑ کے بیٹھ کے ان مسئلوں پہ آئیں اور حل کریں. یہ ہمارے شیخ رشید صاحب بڑے دوست ہیں، محترم ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ اب یہ مسئلے بزنس ڈیلز کے نہیں ہیں بلکہ یہ بہت سیریس مسئلے ہو گئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو اور پرائم منسٹر کو سمجھائیں شیخ صاحب. آصف علی زرداری صاحب کو سمجھائیں کہ وہ گورن کرنا سیکھیں. بہت بڑی ان کو ایک اپارچونٹی مل گئی ہے، انہوں نے بہت زیادہ اس کو ویسٹ بھی کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی ان کے پاس اپارچونٹی ہے. اس اپارچونٹی کو وہ یوز کریں اور گرو کریں اس آفس میں، اور اس کے بعد اس کو پوری قوم کو ساتھ لے کے چلیں. وہ اس پوزیشن میں آئے کہ وہ لیڈ کریں. وہ ابھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے تیار ہی نہیں لگتے. اچھا، تھوڑا سا کیری لوگر بل کے حوالے سے اگر جو کل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو پاکستان آرمی کا رسپانس ہے اور جس طریقے سے پاکستان آرمی نے جوابی حملہ کیا ہے، اس کے بعد کیری لوگر بل میں جو ایک جیسے لیکچر کی سی صورت دی گئی ہے، کنڈیشنلٹیز وغیرہ لگائی گئی ہیں، تو یہ ہمارا کیس سٹرونگ کرتی ہے وہ لوگ جو کہ اس کو خلاف آرگیو کرتے رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ شرائط غلط ہیں. تو کیا امریکہ پر اس سب چیز کا کیا اثر ہوگا؟ وہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، ریاست ہے، ادارے ہیں، وہ بالکل پرعزم ہیں، اس لیے جو کیری لوگر بل کے خلاف کرٹیسزم ہے کہ لیکچر نہ دیا جائے ہمیں، وہ درست ہے پاکستان کا؟ دیکھیے یہ جو بھی کیری لوگر کے بارے میں پچھلے 2 ہفتوں میں یہ سارا ایشو کھڑا ہوا ہے، حالانکہ کیری لوگر آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ ڈسکشن ہو رہا تھا. ہمارے ڈپلومیٹس بھی ڈسکس کر رہے تھے، لابیز بھی ڈسکس کر رہے تھے، فارن آفس بھی ڈسکس کر رہا تھا. لیکن یہ جب ایشو کھڑا ہوا کہ یہ کنڈیشنز کس طرح آئی ہیں، کیوں ایکسیپٹ کی گئی ہیں، تو سب حیران پریشان ہو گئے کہ یہ اب اس کا کیا کیا جائے. اور جب یہ اتنا بڑا ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا ود ان دا کنٹری، تو امریکنز نے بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ بیک ٹریک کرنا شروع کیا ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے، ہم ٹھیک کر دیں گے. ان کے لوگ آ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم سمجھائیں. اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی سکسیس ہے پورے آپ کے میڈیا کی اور آپ کے پولیٹیکل پارٹیز، اور میرا خیال پارلیمنٹ بھی اگر اس میں اپنا رول پلے کرے تو ان کی سکسیس ہوگی کہ یہ چینج اس میں ہو سکتا ہے. اور امریکہ کا سسٹم، فاطمی صاحب بیٹھے ہیں، فاطمی صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ امریکہ کا سسٹم کیا ہے. اگر وہاں ایک باسکٹ بال یا فٹ بال یا گے رائٹس کے اوپر کوئی بل آ رہا ہے، اس میں ایک امینڈمنٹ آ سکتی ہے کہ جی ہم یہ امینڈمنٹ کیری لوگر بل میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اور وہ امینڈ ہو جائے گا. 2 منٹ کا کام وہاں پہ لگتا ہے، پرووائڈیڈ کے پولیٹیکل ول ہو اور امریکنز کرنا چاہتے ہو. اور پریشر پاکستان سے. شاہین صاحب ایسا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. پروگرام ختم ہونے والا ہے. کیا اس ایمبیسڈر سے جو ہم نے وہاں رکھا ہوا ہے یہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ فکر کریں گے کہ یہ ساری قومی غیرت کا مسئلہ ہے اور اس کو ٹھیک کرنا اگر یہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ میسج دے گی تو پھر تو کرنا پڑے گا ان کو؟ کیا خیال ہے؟ یہ کہہ رہے تھے ویسے کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کو جائیں، ان کو رائے دیں اور مدد. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا. آپ ان کے دوست ہیں، کھانا وانا تو کھایا آپ نے؟ ایک ہی زندگی میں کھایا ہے جس کو آپ نے. بہت شکریہ ناظرین، بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا. ناظرین اسی پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. یقیناً جو سانحہ پیش آئے دہشت گردی کا، جس کو قوم اس وقت شکر گزار ہے فوج کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سانحہ ختم ہوا. اور لیکن اس سے جو سوال اٹھتا ہے بہت بنیادی اور بہت اہم، وہ یہ ہے
کہ کس طریقے سے یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے ناظرین اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے لڑا جائے، اور اس سوال کے جواب میں جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم اس پر نظر رکھیں گے، اس پر بات کرتے رہیں گے۔ آج کا پروگرام ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔